अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ वीडियोस अपनी वर्कआउट की रूटीन की। तो ये उसी सीरीज़ की या उसी प्लेलिस्ट की जो है 4-5 वीडियो में से पहली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपसे अपनी जो चेस्ट की रूटीन है उसको शेयर करूँगा कि मैं अपना चेस्ट वर्कआउट कैसे करता हूँ। और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले वो ये है कि जब मैं कहूँगा, अगर लेट से मैं कहता हूँ 10x3, 10x4 और 12x3, 12x4, तो उसमें 10 या 12 जो है उसका मतलब है नंबर ऑफ़ रैप्स, कि आपको कितनी दफ़ा जो है वो रैप्स जो है वो करने हैं एक सेट के अंदर। और 3 या 4 जो है उसका मतलब जो होगा वो होगा नंबर ऑफ़ सेट्स। तो यूजली जो होता है जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ वो जो होती हैं 10x3 होती हैं या 10x4 होती हैं, जो डिपेंड करता है कि मूड कैसा है और उसके अलावा जो है आप किस तरह से जो है वो वर्कआउट करना चाहते हो। अगर आप यानी आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रहे, आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो, नया रूटीन बनाना चाह रहे हो या नया सीज़न स्टार्ट हो रहा आपके लिए, तो फिर आप कोशिश ये करो कि आप 10x3 से स्टार्ट करो और वेट कम रखो। मैं जो होता अपना वेट डिपेंड करता है कि जैसे जैसे मैं रेगुलर होता जाता हूँ, स्टेमिना में आता जाता हूँ, मोमेंटम बनता जाता है, तो मैं वेट बढ़ाना शुरू हो जाता हूँ। अदरवाइज़ जो होता है वो मैं मिनिमम वेट से स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं, फिर आपके साथ मैं स्टेप शेयर करता जाऊँगा और थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल्स भी बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा अपनी चेस्ट की रूटीन, उसके अंदर आपको जो है वो पहला जो वर्कआउट होता है उसके अंदर आप बेंच प्रेस का नाम देते हो। बेंच प्रेस के लिए आपको एक स्ट्रेट बेंच चाहिए होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक बड़ा रॉड चाहिए होता है। इसको हम जो है वो थाई रॉड भी कहते हैं, कुछ लोग शोल्डर रॉड भी कहते हैं, कुछ लोग चेस्ट रॉड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो मल्टीपर्पज़ रॉड है। आप इसको डिफरेंट जो है एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। ये जो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये जो है इसको मैं कोशिश करूँगा कि 10x4 के ऊपर लेके चलूँ आज, और इसके अंदर 10 सेट्स पर रैप और टोटल 4 सेट्स को हम जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा जैसा कि मैंने अपना ये चेस्ट का बेंच प्रेस जो है वर्कआउट परफॉर्म किया है। इसके अंदर एक चीज़ जो आपने नोट की होगी, मैंने जो है वो रैप्स, नंबर ऑफ़ रैप्स ज़्यादा निकाले, क्योंकि ये मेरा वार्म अप सेट था और वेट भी इस वक्त मैंने कम रखा हुआ है, इसलिए इसको मुझे अपने जिस्म को पंप भी करना था, मसल को, तो इसलिए मैं इसको ऑलमोस्ट 20 रैप्स इस सेट के अंदर की हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था बेंच प्रेस वर्कआउट से रिलेटेड, उसके अंदर ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे तो ज़ाहिर बात है कुछ लोग जो आपसे पहले कर रहे हैं वो आपको डिफरेंट तरह की एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे नहीं लेके आना। उसके ऊपर एक खास एंगल होता है जिसके ऊपर आपको अपने रॉड को लेके आना होता है चेस्ट के लिए। तो उसके लिए आपको बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको बेटर लगता है, जैसे आपको बेटर लगता है उस तरह से अपना वर्कआउट परफॉर्म करो। लेकिन मैं जो हूँ पर्सनली कोशिश करता हूँ कि अपनी जो रॉड है जब मैं नीचे लेके आऊँ तो ऑलमोस्ट मेरी चेस्ट के सेंटर से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ना तो बिल्कुल नीचे चेस्ट से नीचे चले जाए और ना बिल्कुल ऊपर, सेंटर से थोड़ा सा नीचे जो है वो उसको लेके आने की कोशिश करता हूँ। और इसको कोशिश करना है कि फिक्स रहे, यानी जब आप उसको कर रहे हो
تو جس طرح سے نیچے جا رہا ہے اسی طرح سے اوپر آئے اور آلویز ایک ہی جگہ پہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹپس شیئر کرتا رہوں گا. اوکے جی, تو چیسٹ کے لیے جو اگلا ورک آؤٹ ہے جس کو ہم سیکنڈ ورک آؤٹ یوزلی کرتے ہیں, اس کو آپ سویپ بھی کر سکتے ہو روٹین کو, اور یوزلی میں سویپ کرتا رہتا ہوں. لیکن اگر آپ نے پہلے بینچ پریس کیا ہے تو اس کے بعد آپ ڈمبل پریس بھی کر سکتے ہو, جو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. اور یا پھر انکلائنڈ بینچ پریس جس کو ہم نام دیتے ہیں وہ کر سکتے ہو. انکلائنڈ بینچ پریس جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھو تو اس میں آپ کا جو بینچ ہے اس کو آپ انکلائنڈ شیپ میں لے جاتے ہو. یعنی کہ یہ میرے پاس ایڈجسٹمنٹ موجود ہے, تو اس کے تھرو جو ہے میں نے اپنی راڈ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیے اور اس کو جو ہے ایک انکلائنڈ جو ہے وہ بینچ کی شکل دیتی ہے. تو اس کے لیے بھی وہی روٹین ہے آپ کی, جو ہے 10x3 اور 10x4 جس طرح سے آپ کو سوٹیبل لگتا ہے. میں نے ویٹ اپنا کیونکہ جو ہے وہ بینچ پریس کے لیے بڑھا لیا تھا آخر کے سیٹس کے اندر, اب اس کو میں کم کروں گا اور پھر جو میں اپنی اس ورک آؤٹ روٹین کو پرفارم کروں گا. جب آپ جم کے اندر ایکسرسائز کرتے ہو تو جم کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بینچ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور یوزلی اس وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بینچ ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کے ورک آؤٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن گھر کے اندر سیٹ اپ بنانے کے لیے یوزلی جو ہوتا ہے آپ ایسا بینچ یوز کرتے ہو جو کہ آپ ایڈجسٹیبل ہو, اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکو. اب انکلائنڈ بینچ پریس جب آپ کرتے ہو تو وہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا راڈ جو ہے اس کو لے کے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی سیم وہی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے, لیکن آپ کا جو مسل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑنا چاہیے, اس کے اوپر زور پڑنا چاہیے, اور اس کو جو ہے آپ کو پمپ کرنا جو ہے مین ریزن وہی ہے. اور میں جب اپنا انکلائنڈ بینچ پریس ورک آؤٹ کرتا ہوں تو اس میں جو اپر پورشن ہے میری چیسٹ کا, اپنے اس کو اس جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی کہ گردن اور چیسٹ کے سینٹر سے تھوڑا سا درمیان میں. کچھ لوگ جو اس کو بالکل گردن کے اوپر تک بھی لے جاتے ہیں, کچھ لوگ بالکل سینٹر تک بھی لے جاتے ہیں, یعنی بینچ پریس اور انکلائنڈ دونوں کے لیے سیم پوزیشن بھی یوز کرتے ہیں, آپ کو جیسے کمفرٹیبل لگتا ہے. اور اس کو جو کھولنا ہے اپنی آرمس کو, وہ بھی جو ہوتا ہے اس کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں راڈ کے اوپر, تو جہاں پہ آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے ایک ہی پوزیشن سے اسٹک کرو جب تک کہ آپ کو جو ہے وہ ایسا نہیں لگتا کہ مجھے اس کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے یا مجھے اس کو تھوڑا وائڈ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے. بینچ پریس اور انکلائن پریس کے بعد جو کہ ورک آؤٹ روٹین ہے چیسٹ کے لیے, اس کو جو نام ہے وہ دیا جاتا ہے انکلائن ڈمبل پریس کا. اور انکلائن ڈمبل پریس جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ڈمبلز یوز کرنے ہوتے ہیں, اور بینچ کی جو ہے وہ پوزیشن اسی طرح سے جیسے کہ آپ انکلائن میں یوز کرتے ہوئے رہتی ہے. اور ڈمبلز جو ہے آپ اپنا جو بھی کمفرٹیبل رہو اس کو سٹارٹ کرو, اور پھر اس کو آہستہ آہستہ جو ہے گریجولی بڑھاتے جاؤ. میں جو ہوتا ہے وہ میرے ڈمبل جو ہیں وہ بھی ایڈجسٹیبلز ہیں, کہ اندر جو ہے میں ویٹ کم یا زیادہ کر لیتا ہوں. اور ابھی جو ہے وہ میں اسٹینڈرڈ جو اپنا جو میرا ویٹ ہوتا ہے اس سے اسٹارٹ کروں گا. بینچ پریس ہو گیا, انکلائن پریس ہو گیا, انکلائن ڈمبل پریس بھی ہو گیا, اور پیچھے ہمارا سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ وسلس مار رہا ہے کیونکہ رات کی تقریباً آلموسٹ 11:30 ہو چکی ہے اور میرا ورک آؤٹ جو جاری ہے. ویسے جو ہے وہ میں یہ لائٹس آف رکھتا ہوں
لیکن آج آپ کو روٹین ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو لائٹس آن کر کے آج ایکسرسائز کر لیتے ہیں. تو اب اگلا ورک آؤٹ جو ہے وہ ہمارا ہے بینچ ڈمبل پریس کا, اور جس کے لیے بینچ آپ اسٹریٹ کر لو گے اور ڈمبلس جو ہیں جو آپ کو کمفرٹیبل رہی, اور اسی طرح سے ڈمبلس کو آپ کو بس پوش کرنا ہے اور اپنے مسل کو جو فارم کرنا ہے. تو دیکھتے رہیے گا کہ کیسے میں اپنا ورک آؤٹ فارم کرتا ہوں. مجھے فل آ گیا ہے, لیکن اوپر جو ہے ٹاپ جو اس کو باہر نہیں سکتا کیونکہ سردی ہے اور بڑی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے. تو اس لیے اپنے جو جسم کو جو اس کو جا کے رکھنا ہے کہ ہوا نہ لگے یا مسل کسی کے اوپر جو ہے وہ کریپ نہ پڑ جائے. تو آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اگلا ورک آؤٹ جو ہے ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں فلائنگ بینچ پریس. اس کے اندر اور ڈمبل بینچ پریس میں جو ہے وہ صرف بینچ ڈمبل پریس جو ہے اس میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ڈمبل بینچ پریس میں آپ کو جو اپنا آرمس ہیں وہ 90 کے اینگل پہ لے کے جانی ہوتی ہے. ان کو بینڈ کرنا ہے اور ان کو 90 کے اینگل پہ لے کے جانا ہے اور پھر واپس اوپر لے کے آنا ہے. جبکہ فلائنگ کے اندر آپ کو اپنی ایلبوز جو ہے فکس رکھنی ہے اور صرف اپنی آرمس کو جو ہے وہ کھلا کرنا ہے اور اسٹریچ کرنا ہے جہاں تک کہ آپ میکسیمم کر سکتے ہو. تو اس ورک آؤٹ کو بھی دیکھیے گا کہ میں کیسے پرفارم کرتا ہوں. لاسٹ اینڈ فائنل ورک آؤٹ جو ہے ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں پل اوور. اور پل اوور ورک آؤٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہو کہ ویٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ رکھا جائے اور آپ نے جو کہ آپ کا جو آخری ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے آپ کی جو چیسٹ ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑے ایج ہیں یا موٹے ہیں یا آپ نے ایکسرسائز پہلے کبھی کی تھی اور اس کے بعد چھوڑ دی تو آپ کی ایکسرسائز کو جو شیپ بھی لے کے آنا اور اس کو تھوڑا سا اسٹیبل کرنا, اوپر کو اٹھانا جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم پل اوور کی ایکسرسائز جو وہ یوز کرتے ہیں. اتنی مشکل نہیں ہے, آپ دیکھیے کہ میں کیسے پرفارم کرتا ہوں اور آگے پھر آپ بھی ٹرائی کیجیے گا. یہ تھا ہمارا چیسٹ کا ورک آؤٹ. ابھی آپ کو پیچھے میرے بچوں کا جھولا نظر آ رہا ہوگا. خیر تو چیسٹ کا ورک آؤٹ تو سمپل تھا, منیمم ورک آؤٹ جو گھر کے اوپر آپ کر سکتے ہو. اور کچھ ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائیں جس کے اندر آپ کو بینچ پریس, انکلائن ڈمبل پریس, بینچ ڈمبل پریس, فلائنگ اور پل اوور شامل ہے. یہ آپ کا منیمم ورک آؤٹ ہے جو آپ کو اگر آپ گھر میں ایکسرسائز کر رہے ہو یا جم میں کر رہے ہو تو آپ کو کرنا چاہیے یوز. اور
یہ والے سیٹس اور یہ والے ریپس جو آپ کو پرفارم کرنی چاہیے. اب پھر اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں میں کب بناتا ہوں. ہو سکتا ہے جلدی بنا لوں, ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے, تو کائنڈلی معاف کیجیے گا اگر تھوڑا ڈیلے ہو جائے. تو پھر ملیں گے اگلے ورک آؤٹ میں, اور اگلے ورک آؤٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیسٹ کی جو ہے وہ شولڈر ورک آؤٹ جو ہے وہ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے گھر کے جم کے اندر. جم کے اندر بھی آپ سیم یہی ایکسرسائز کرتے ہو, لیکن گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑا کیونکہ آپ کا سامان کم ہوتا ہے, تو آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے ایکسرسائز جو اپنی پرفارم کرتے ہو. تو پھر ملیں گے اگلے ورک آؤٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.